ہوگا۔ یہ اعلانات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا کر کرا دیے گئے سن 9 ہجری کے حج کے دوران۔ اس کے بعد سن 10 ہجری آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ میرا حج پر جانے کا ارادہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ کونوں کونوں سے اہل ایمان جمع ہو رہے ہیں، اور مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام اس مقام پر آ رہے ہیں۔ اللہ ہی ان کی تعداد کو بہتر طور پر جانتا ہے، مشہور بات یہی بیان ہوتی ہے۔ یہ حجۃ الوداع ہے، پہلا اور آخری حج ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کیونکہ دین کی عبادات کا طریقہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بار بار کہتے تھے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو۔ آپ نے طواف کر کے بھی دکھایا، دیگر ارکان حج ان پر عمل درآمد کر کے دکھایا، تاکہ حج کی ادائیگی تمام لوگوں کے سامنے ہو اور لوگ حج کرنے کا طریقہ بھی آپ سے سیکھ لیں۔ آپ بڑی اہم ہدایات بھی اس موقع پر دیتے رہے، اور مشہور خطبے میں جو مشہور باتیں آپ کی آتی ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ تعصب کی، عصبیت کی، کلاس ڈسٹنکشن کی نفی فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا الا بالتقوی، تقوی جس میں ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو اہتمام کرے گا، اس کا مقام اللہ کی نگاہوں میں اونچا ہے۔ ادروائز کسی کنبے قبیلے میں پیدا ہو جانا، کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہو جانا، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی بات کی، جیسے مردوں کے حقوق ہیں، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا نام لے کر تم اس سے نکاح کرتے ہو، کل اللہ کے سامنے ان کے متعلق تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ غلاموں اور کنیزوں کے حقوق بتائے کہ جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، آپ نے فرمایا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ۔ یہ ملازمین کے لیے نہیں، لیکن غلاموں اور کنیزوں کے لیے ہے۔ جو خود پہنو انہیں پہناؤ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی ممانعت کا اعلان کیا، اور اپنے خاندانی لوگوں کے حوالے سے کہا کہ جس کے سودی معاملات تھے میں سب کے سود کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا جیسے یہ مقام مکہ محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، اسی طرح تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا، دیکھو میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا، قرآن کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس موقع پر یہ آیت بھی آئی، قرآن کا اعلان بھی ہوا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ تو غار حرا سے جو بات شروع ہوئی، وحی الہی کا نزول شروع ہوا۔ آپ غار حرا کیوں تشریف لے گئے تھے؟ زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے، زندگی کے حقائق کیا ہیں، اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا، انسانیت کی اصلاح کیسے ہوگی، معاشرے کا انتشار کیسے ختم ہوگا، ان مسائل کے حل کے لیے تنہائی میں چلے گئے۔ اللہ نے اقراء سے بات شروع کی اور اب دین کو مکمل کرنے کا اعلان ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی۔ یہ دین ایک نعمت ہے، اس میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اس کی تکمیل کا اعلان فرما دیا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک سوال کیا صحابہ کرام سے، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ مجھ پر ذمہ داری تھی نا، قم فانذر کی، انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی، کیا میں پہنچا چکا ہوں؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بیک وقت کہا یقیناً اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچا دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف گویا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے دین کی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ یہ ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ کے رسول کے کاندھوں پر، آپ نے گواہی لے لی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آج تم میں سے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ مسائل کے حل کی تلاش آپ کو غار حرا میں لے گئی، قرآن کا نزول شروع ہوا، اکیلے محمد کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجۃ الوداع ہے، امت آپ کے سامنے موجود ہے، اپنی ذمہ داری کو آپ امت کے حوالے کر گئے۔ وہ پیغام جو مجھے ملا میں تم تک پہنچا چکا ہوں،
تم اس کی گواہی دے رہے ہو، اب تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اس پیغام کو تم انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ حجۃ الوداع جہاں پر یہ ذمہ داری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھی، وہ آپ کے اور میرے یعنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج ہم بھی مسائل کا شکار ہیں۔ جو حالات 1400 برس پہلے تھے وہ حالات آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی یتیموں پر ظلم ہے، آج بھی عورت کے ساتھ ظلم ہے، آج بھی کمزوروں پر ظلم ہوتا ہے، آج بھی بے انصافی موجود ہے، آج بھی سود خوری موجود ہے، آج بھی بے حیائی موجود ہے، آج بھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون موجود ہے، آج بھی اللہ کے انکار کرنے والے موجود ہیں، آج بھی اللہ کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے ذاتی اور انسانی قوانین کے نفاذ کرنے والے موجود ہیں۔ مسائل تو آج بھی ہیں۔ کیا آج ہمیں غار حرا جانا ہوگا؟ قطعا نہیں۔ اللہ کے نبی چلے گئے تھے، اللہ کے نبی کو حل مل گیا، قرآن کا نزول شروع ہو گیا اور دین عطا کر دیا گیا اور دین مکمل کر دیا گیا۔ ان مسائل کا حل اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں ہے۔ اب یہ ذمہ داری کہ یہ حل انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے، ہم خود قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اللہ کے رسول کے اسوہ کی پیروی کریں، دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی جد و جہد فرمائی کہ بالفعل اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھایا، کانٹے بھی برداشت کیے، پتھر بھی برداشت کیے، خون بھی دیا، صحابہ کی جانیں بھی دیں، دین کو غالب کر کے دکھایا، تو انسانیت کو سکون میسر آیا، انسانیت کو انصاف میسر آیا۔ یہ ہے سیرت کے حوالے سے جو آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا یقین عطا فرمائے اور اپنی جان و مال اس کی ادائیگی میں لگانے کی، کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔